پیش کی تھی، اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو آپ کی یہ تعریف غلط ہو جاتی ہے. اس میں فرمایا گیا ہے تو کیسے میری قرآن کے کیسے خلاف ہے، ذرا یہ سمجھائیے گا. وہ اس لیے کہ آپ فرما یہ رہے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کے اوپر کتاب اور شریعت نہ اتری ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں انہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کو کتاب اور حکمت نہیں مل سکتی، تو یہ بات غلط ہوگی. نہیں میں نہیں کہا مل نہیں سکتی، میں نے کہا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کہ نبیوں سے جو میثاق لیا ہے، نبیوں سے میثاق لیا جو اللہ نے، اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، تو آپ کی تعریف اس کے مطابق بنتی نہیں نا. اچھا تو اب کیا کریں؟ میں تو یہی تعریف پڑھی ہے، کیا کریں اب اس کا کیا کریں یار صاحب بھائی؟ آپ نے تعریف بغیر دلیل کے پڑھی، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اس دلیل کا رد کرتے ہیں اگر تو پھر آپ کی تعریف. تو جو اس کا مطلب ہے میں نے بغیر دلیل کے پڑھ لی ہے یہ، تو میرے پاس بھی دلیل اگر ہو تو پھر نہیں. دیکھیں دلیل اور معیار وہ ہے جو ہر جگہ پر پورا ہے. اگر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں اور رسول ہیں تو اور کوئی شریعت نہیں ملی تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور ان کو کوئی شریعت کی کتاب نہیں ان پر نازل ہوئی، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کی دلیل تو رد ہوگی. ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ویسے کیا کریں اب اس کی تعریف کا، تو میں نے تو یہی یاد کی تھی، کیا کریں اب اس کا، تو یہ آپ نے قرآن کے خلاف بھی ثابت کر دیا. ویسے آگے ساحل بھائی آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، آگے آپ بات بڑھائیں کہ میں بڑھاؤں پھر آگے بات ہے. اچھا جی، یہ جو تعریف ہے نا جی، میں بتاتا ہوں آپ نے جس کو قرآن کے بھی خلاف کا اور حضرت اسماعیل کا بھی آپ نے حوالہ دیا. خیر یہ تعریف میری نہیں کی ہوئی، یہ مرزا صاحب کی تعریف کی ہوئی ہے جس کو آپ نے قرآن کے خلاف ابھی کہہ دیا ہے، اور خود اسماعیل علیہ السلام کا حوالہ دے کر آپ نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. بالکل میری تو تعریف نہیں ہے یہ. جب آپ مرزا صاحب علیہ السلام کا آپ نے دعویٰ کیا، جب ان کی معین تحریر میرے سامنے پیش کریں گے، یہ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ تو آپ کی ایک بیان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے سامنے. چلے سدھو صاحب آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ ایسے کریں میری سکرین بڑی کر دیں ساحل بھائی. چلیں کر دیں. یہ کتاب ہے انوار العلوم ہے، جلد اس کی ہے 2 اور 351 صفحہ ہے اس کا. ایک منٹ ہے، انوار العلوم حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں چلتا ہوں. یہ حقیقت و نبوہ حصہ اول ہے اس کا. یہ جی کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، یعنی لیکن صحیح مسلم میں صریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا ہے، پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کر مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا. تو بعض لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی اور دھوکہ سے پیدا ہوئی ہے. کیا ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کیا گیا، یعنی کہ غور نہیں کی گئی. نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور یعنی کہ شرف مکالمہ مخاطب الہیہ، یعنی کہ وہی الہام اور وہی پانے والا. شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جو نبی ہے نا اس کے لیے شریعت کا لانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ ضروری ہے جو صاحب شریعت رسول ہوتا ہے نا، صاحب شریعت رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا متبع نہ ہو، تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ تعریف میں نے کی ہے. اور یہ دیکھیں، کہتے ہیں دیکھو زمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 305 اور 306. تو اس میں میری تعریف کہاں سے غلط ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں، کس پہلو سے غلط ہوگی وہ بتا دیں. میں نے میری تعریف کو آپ نے غلط کیا ہے. میری تعریف کو آپ نے جو تعریف کی تھی وہ کچھ اور تھی، اور آپ نے اس میں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ میں نے کیا تعریف کی تھی بتائیے گا. میں نے کیا تعریف کی تھی؟ سن تو لینا. آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کے لیے
یہ ضروری نہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت رسول کا متبع ہو، یہ بات ہے انہوں کی متبع صاحب نہ ہو، ہاں صاحب جی شریعت ہاں رسول. نہیں وہ ذرا دوبارہ ذکر لگایا، میں اس کو تو آپ کو غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں نا، آپ تو پیش کریں اس کو دوبارہ اسی تاریخ کو. میں نے دوبارہ میں میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ نبی کے معنی اگر میں یہ کروں کہ خدا سے بذریعہ خبر یا وہی پانے والا، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے شریعت کا اس کے لیے لانا ضروری نہیں، شریعت کا لانا ہاں اس کے لیے. یہ بات درست ہے کہ نبی کے لیے شریعت کا لانا ضروری نہیں، یہ بات تو درست ہے. ہلو ہاں میری بات سنیں نا، تو جب آپ نے اسی کو رد کرتے ہوئے وہ آگے آیت پڑھ دی ٹٹے پھڑ لو کہ نبیوں سے ٹٹے. مساق، یا یہ کون ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے شریعت لانا ضروری، یہ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہر نبی کے لیے کیا؟ شریعت لانا ضروری نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے. ہاں تو آپ نے اسی کے اوپر میرا رد کر دیا. پھر میں نے یہ کہا کہ نہ اس کے لیے نہیں بھائی کنفیوژن آپ نے اہمی خواہ پر کنفیوژن پڑا. ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں دوبارہ ہے. لگائیے گا رضوی صاحب، دوبارہ لگائیے گا اسکین دوبارہ لگا دیں شاید، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا اب اس کا ثابت ہو گیا نا کہ نبی جو ہے اس کے لیے شریعت لانا ضروری نہیں ہے، بغیر شریعت کے بھی وہ آ سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ رسول کے لیے بھی شریعت لانا ضروری نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال آپ نے دیکھی ہے نا، کہ شریعت تو نہیں لے گیا نا، رسول بھی تھے. تو اس نہیں لیے وہ ہماری تعریف اور ہے، میں آپ کو وہ آپ کی ہی کی ہوئی تعریف کے اوپر لے کے آ رہا ہوں. ہماری تعریف اور ہے. اب ثابت یہ ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے نا بھائی، اس کے لیے شریعت لانا ضروری نہیں ہے، رسول ٹھیک کے ہے. لیے اور ضروری جو نہیں ہے. شریعت جس کو ملتی ہے وہ لکھا ہے کہ جو صاحب شریعت رسول ہوتا ہے کہ نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ متبع نہ ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ متبع ہو آپ سکتا ہے کہ وہ صاحب، جیسے ابھی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب شریعت رسول کا متبع ہو، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نبی کی تعریف میں شامل ہے. آگے آتے ہیں جی، ہم آگے تعریف کے اوپر تھوڑا سا اور روشنی ڈال لیتے ہیں. یہ ہے ختم نبوت کی حقیقت، ٹھیک ہے جی. صفحہ اس کا ہے 106. کہتے ہیں دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں شریعت لانے والے رسول صرف 315 ہیں. اگر وہ تو دعویٰ ہے، اس کی کوئی عثمان دلیل بھائی نہیں. اگر آپ نے کوئی اسکین لگایا تو ہمیں آپ کا اسکین نظر نہیں آ رہا، بس آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دیں. نہیں میں نے ابھی نہیں لگایا، میں ان سے پوچھ لوں. اچھا یہ جو تخصیص کی ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے صرف ان میں سے رسول صرف 315 ہیں، اس کی دلیل باقی تو نہیں نبی. ہے. بس دعویٰ یہ صرف دلیل نہیں ہے نا، یہی تو مطلب تو یہ ختم یہ تو جناب آپ ان سے ایک پوچھیں. دیکھیں ایک کلیم ہے، وہ تو غلط کلیم ہے. میں کہتا ہوں دلیل نہیں ہے. جب تک دلیل نہیں ہے وہ بے معنی بات ہے. دلیل تو کے پھر بغیر مرزا صاحب نے یہ بغیر دلیل کے بات کی ہے. وہ تو میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ نبی نہیں مرزا صاحب نے بغیر دلیل کے بات کی ہے نا، آپ مان لیں نا. پہلے انہوں نے نبیوں کے رسول ہونے کا انکار نہیں کیا، یہ بات سمجھنے والی ہے آپ کے. کیا انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہر نبی رسول نہیں ہے، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی صاحب شریعت رسول کا متبع ہو، یہ بات کی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو، تو یہ جو صاحب شریعت 315 رسول کہے ہوئے ہیں، تو ان کی تخصیص کیسے کر دی انہوں نے ختم نبوت کی حقیقت کتاب میں؟ وہ جو بات جہاں پر لکھی ہے، جب تک آپ وہ بات پیش نہیں کریں گے، اس کا سیاق و سباق پیش نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس میں جو دلیل دی گئی ہے وہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ صرف ایک ٹکڑا پیش کر دیں تو یہ تو دھوکے دہی بات آ جاتی ہے. جب تک بات آپ بنیاد پر نہیں، جب تک آپ ساری بات پیش نہیں کرتے اور صرف اس کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، وہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ. تو ایسے تو دھوکہ دہی میں شمار ہو جاتی بات، دیانتداری میں شمار نہیں ہوتی. سدھو صاحب تعریف میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی کی تعریف صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ سے خبر پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے شریعت، نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت لائے، نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صاحب شریعت رسول ہوتا ہے نا اس کا متبع نہ ہو. سورۃ انعام کی آیت نمبر 125 پڑھ لیں. سورۃ انعام آیت نمبر 125. اچھا پڑھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ الفاظ دکھا دیے جائیں آپ کے گھر سے ہی، دیکھیں آپ جو بھی بات کرنی ہے آپ نے
چلے میں وہ پہلے حوالہ لگاتا ہوں، حوالہ پورا لگاتا ہوں، حوالہ ختم نبوت لگائیں. کی حقیقت کا حوالہ لگاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کی کون سی کتاب آپ پیش کر رہے ہیں. ختم نبوت کی جی 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 کس نے لکھی ہے, کس کی رائٹنگ ہے, مجھے یہ بھی نہیں نہیں پتا. آپ کے مرزا بشیر صاحب کی ہے. اچھا لگائیں پھر دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ کریں ذرا عابد بھائی بات ہے تو پھر میں وہ حوالہ نکال لوں. ماشاءاللہ. اسی دوران ہمیں ام سسٹر نے بھی جوائن کیا ہے. ام سسٹر کدھر چلی گئی؟ ام سسٹر چلی گئی. اور ڈاکٹر ڈیرنگ جناب سر ضیاء رسول امینی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم ضیاء رسول امینی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال؟ اچھا ضیاء رسول امینی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 54 کے اوپر، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسولا نبیہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم تو تعریف کرتے ہیں رسول کی کہ وہ رسول جو کتاب بھی لائے، شریعت لائے، وہ رسول ہوتا ہے، اور جو نبی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ یا وحی پا کر لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے. نبی اس کو نبی جو رسول بھی رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہوتا. کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء کرام نے یہ اس کی تخصیص کی ہوئی ہے. بہرحال یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ضیاء بھائی ذرا یہ حوالہ ان کو پڑھ کے یہ جو تخصیص کی ہے نا ان کو بتائیے گا. ضیاء بھائی السلام علیکم. اس کو ذرا نیچے کریں, کہتے صفحہ ہیں پورا کہ نظر ہے حضور, یہ پورا ایک صفحہ بالکل آئے نظر. واضح سدھو صاحب یہ سنیے گا، کہتے ہیں یہ بالکل واضح اور صریح آیت ہے جس کے مفہوم کے متعلق کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی بہت سی دوسری آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور حدیث سے بھی اسی کا ثبوت ملتا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں سے شریعت لانے والے رسول صرف 315 تھے. اب فرق ہوا کہ نہیں؟ یہ ایک منٹ یعنی کہ شریعت لانے والے ہیں وہ ان کو رسول کہا گیا، وہ صرف 315 ہیں. فرق ہوا کہ نہیں نبی اور رسول میں؟ بھائی میرے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. آپ صبر کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یہ مرزا صاحب کی نے ذاتی بات کی ہے یا انہوں نے حدیث کا ذکر کیا ہے؟ یہ حدیث کا ذکر کیا ہے، مسند احمد بہوالا مشکات. ایک بات تو ختم ہو گئی ہماری کہ مولانا مسعود احمد بن حنبل کا کیا. اس میں یہ کہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا اور صرف رسولوں کے اوپر شریعت نازل ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ پڑھ کے سنائے پھر میں بتاتا ہوں. پڑھ کے سنائے ذرا. یہ نہیں آپ مثلا حدیث میں یہاں سے پڑھے، مثلا حدیث میں آتا ہے. ہاں پڑھ کے سنائے ذرا. وہ تو شریعت لانے والے رسول صرف 315 تھے. یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو باقی نبی تھے وہ رسول نہیں تھے. یہ تو نہیں کہ لکھا ہوگا نا. آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہوتے. یہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے کہ حدیث کے مطابق 315 رسول تھے، اس حدیث کے مطابق جو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو شریعت لانے والے باقی جو ہے شریعت لانے والے رسول نہیں تھے. سمپل سی بات. اس میں کون سی آپ کی بات ثابت ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یعنی کہ وہ جو شریعت لانے والے تھے وہ صرف 315 تھے نا رسول. آپ نے دو دھوکے دیے ہیں. ایک تو آپ نے دھوکہ یہ دیا شریعت لانے والے رسول کتنے تھے مجھے یہ بتائیے. سن تو لینا بات. آپ نے اچھا جو شریعت لائے ان کو رسول کہا گیا کہ نہیں؟ جو شریعت لائے ان کو رسول کہا گیا. دیکھیں دو قسم کے رسول ہوتے ہیں. ایک شریعت نہیں لاتے اور ایک شریعت لے کے آتے ہیں. انہوں نے جو شریعت لے کے آئے ہیں ان کی یار یہ کیسے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو نہیں لاتے، ایک وہ ہوتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ صرف 315 جو ہے وہ شریعت لانے والے ہیں. ہاں تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ باقی جو ہے وہ رسول نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے یہ تم پہلے فیصلہ کر لیں، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ بتائیں کہ شریعت لانے والے رسول کتنے ہیں؟ حدیث کے مطابق 315 ہیں اس جو حدیث پیش کی ہے. ہاں ٹوٹل نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. ان میں سے رسول شریعت لانے والے کتنے ہیں؟ ان میں سے جو شریعت لانے والے رسول ہیں 315. باقی شریعت لانے والے رسول نہیں.
باقی شریعت لانے والے رسول نہیں. شریعت لانے والے رسول جن کو جو شریعت لائے ان کو رسول کہا گیا وہ صرف 315 ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی نبی ہیں. یہ کس نے تخصیص کہا ہو گئی ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ وہ حدیث کہہ رہی مرزا صاحب نے, وہ مرزا بشیر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. مرزا بشیر صاحب نے یہ بات نہیں کی. مرزا بشیر صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں صرف اتنی بات ہے, ان میں سے شریعت لانے والے رسول جو ہیں وہ صرف 315. یہ حدیث کہہ رہی ہے, جو حدیث کہہ رہی ہے کن میں سے, اچھا کن میں سے نبیوں میں سے, نبیوں میں سے شریعت لانے والے کتنے ہیں؟ نبیوں میں سے, ان میں سے, یعنی کہ نبیوں میں سے صرف 315 شریعت لانے والے رسول ہیں نبیوں میں سے. آپ کی بات جب ختم ہو جائے پھر مجھے بتا دیں. ہاں میری تو ختم ہو گئی ہے, آپ کی نہیں ختم ہو رہی. میرے جملے کے درمیان آپ بولتے ہیں اس لیے مجھے پرابلم. جی ضیاء بھائی, میں آپ آگے بات چلائیں, میں کرتا ہوں پھر بات. آپ نے حدیث کا حوالہ دیا, آپ نے وہ جو پوری تحریر ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اور حدیث کے بعد وہ بھی نہیں پڑھی آپ نے. آپ کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا کیا نہیں. تو آپ وہ حدیث کو یہ جو لکھی ہے انہوں نے مان کر لکھی ہے یا بغیر انکار کے کہ میں لے کر آ رہا ہوں حدیث کو؟ وہ اوپر ہیڈنگ دی ہے, صفحے کے اوپر ہیڈنگ دی ہے کہ ہر نبی کے لیے نئی شریعت لانا ضروری نہیں. وہ جو میں نے پہلے مرزا صاحب کی تعریف سنائی تھی آپ کو. بھائی میرے درست ہے یہ بات, اس میں غلط کوئی نہیں بات, میں تو مانتا ہوں. ہاں تو ماننے نا کہ 1,24,000 نبی ہیں, ان میں سے شریعت لانے والے رسول 315. مان لے پھر کہ نبی اور رسول میں فرق ہو گیا کہ شریعت لانے والے جو ہیں وہ رسول ہیں نبیوں میں سے. 1,24,000 نبیوں میں سے. یہاں پہ میرا بھی ایک پوائنٹ لے لیجئے گا, وہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ ان میں فرق نہیں کرنا تو قرآن پاک میں 15 آیات ہیں جن میں لکھا ہے اطیع اللہ و رسول, ٹھیک ہے. تو پھر کن کی اطاعت کرنی ہے اور کن کی؟ پھر تو 1,24,000 کی اطاعت کرنی ہے. بتائیں پھر اس میں پھر کیا کریں گے؟ جب فرق ہی نہیں ہے نا تو ادھر فرق کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ادھر ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ بھائی شریعت جو رسول ہیں نبیوں میں سے وہ 315 ہیں. نبیوں میں سے جو رسول ہیں وہ 315 ہیں. فرق خود بھی کر دیا ہے اور کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے. جب فرق ہی نہیں ہے, سرے سے فرق ہی نہ ہو تو تقسیم کیسی, فرق کیسا, پھر 315 کیسے نکال لیے؟ ٹھیک ہے, جب آپ کی بات وہ بھی نبیوں میں سے نکال لیں آپ نے. وہ آپ کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا, حوالہ کہتے ہیں, حوالہ پورا پڑھ دیتے ہیں, لیکن بات جی رضوی بھائی, اگر اس میں تخصیص نہیں کرنی, اگر رسول کا ترجمہ صرف اتنا معنی لینے ہیں کہ جو بھیجا گیا وہ رسول ہو گیا, کیونکہ رسول کا بھیجنا, تو پھر جو سورہ النساء کی آیت نمبر 70 ان کے مطابق جو جماعت احمدیہ کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر وہ جو انعامات مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تو پھر بھیجنے کا تو ذکر نہیں ہے, وہ تو انعام نہیں مل رہا, صرف انعام مل رہا ہے نبیین کا. پھر وہاں پہ بھی یہ بات کرنی پڑے گی کہ اگر تخصیص نہیں کریں گے تو پھر وہاں پہ انعامات کس چیز کے؟ نمبر 2 پھر نہیں, ابھی میں قرآنی آیات اور بھی سامنے رکھ دوں, ابھی یہ سب میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو سورہ انبیاء کی آیت ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون, یہاں پہ بھی رسول ہی آیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 179, یہ کس کا مائک اوپن ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 179, یہ کس کا مائک اوپن ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 179. وہ میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. عمر خان صاحب اوپر آیا تو مائک اپنا بند کر لیجئے. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 179, وما کان اللہ یطلعکم الی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پہ بھی رسول ہی آیا. پھر اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک العزیز الحکیم.
फिर इसी तरह आगे आयत आ जाती है जी, ये कौन सी है जी, हाँ, सूरा अल इमरान आयत नंबर 79। मा काना ले बशर योतीउल्लाहुल किताबा वल हिकमा वल नबुव्वता सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब, ये अभी एक लफ्ज़ नहीं, चलो वो वहाँ पे भी सिर्फ नबूवत, यहाँ पे सिर्फ नबूवत का जिक्र आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरह आगे आयत है जी सूरा अल बकरा की 253, तिलकर रसुलो फज़लना बाज़ुहुम इला बाज़िम रसुलुन, ठीक है, यहाँ पे भी जमा का सीगा आ गया और रसूलों का आ गया। फिर इसी तरह जो आयत है सूरा अल इमरान की आयत नंबर 144 और सूरा अल माइदा की आयत नंबर 75। सूरा अल इमरान आयत 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और वहाँ पे है मा मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। फिर आगे लास्ट पे जो है, चले इतनी आयत, फिर सूरा अल हज की आयत नंबर 52 आ जाती है, जो अतीउल्लाह व रसूल के ऊपर 15 आयत है। अगर कोई कहेगा तो मैं एक एक आयत 15 गिन के सामने रख दूंगा। ये सूरा अल इनाम की आयत जो है 25, वो भी पढ़ ले, उसमें भी क्या है। तो फिर अगर एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बात ऐसे करना चाहता हूँ, आप 50 या 100 आयत भी पढ़ दें, उनका कोई फायदा नहीं। आयत वो पढ़ें जिससे, और एक ही पढ़ें बेशक, लेकिन उससे अपना मौक़िफ़ और उसकी दलील लेके आए। ये कंफ्यूजन पैदा करना, 100 आयतें पढ़ देना और किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हजूर अर्ज़ ये है कि जब आया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इस आयत का ये मतलब नहीं है कि हजूर सबसे पहले होने वाले रसूल तो गुजर गए लेकिन नबी नहीं गुजरे, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए ऐसी बात ना करें जो कि कुरान को ही मज़का खेज कर दे। दलील अगर आपके पास कोई है वाज़े तो वो पेश करें। ना जी मैं दलील तो बयान कर रहा हूँ ना, अतीउल्लाह व रसूल, अतीउल्लाह व रसूल, तो फिर उसमें वो करे तखसीस यहाँ पे ना, नबियों की भी अतात करनी है। मौजू से बात हट जानी है। उस्मान भाई आप ज़रा बात को आगे बढ़ाएं ताकि वो जिस मौजू पे जहाँ पे हम थे वहाँ से बात रहे, क्योंकि इस तरह बात आगे आबिद भाई जी, कोई और भाई बात करना चाह रहा है? मैं करना चाह रहा था यार, जब हदीस में कुरान पाक में ये कह दिया गया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, जो भी होगा वो गुस्ताख हो। जी उस्मान करें प्लीज, थैंक यू। एक मिनट देना ना आबिद भाई, उनको जो भाई बोल रहे थे ना, ज़िया भाई अगर फ्री हैं तो कर लें, मैं ना सिर्फ थोड़ा सा मसरूफ, थोड़ा सा बस मैं साहिल भाई मौजू वो नहीं है ना, मौजू हम लोग और चला रहे हैं ना। ठीक है, मैं बस उनको, उमर भाई यार आप ना, चूंकि हमारा एक मौजू पे बात चल रही है तो आप मेरे भाई, प्यारे भाई, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, आप हमें नौजवान लग रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे मेरे भाई। अभी एक मौजू पे बात हो रही है, आप थोड़ी देर उसको सुने, तो फिर अगर बाद में जब ये मौजू पे बात हो जाएगी तो फिर आप जो बात करना चाहें मोस्ट वेलकम, आप हमारे छोटे भाई हैं। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िया रसूल भाई कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी ज़िया भाई, इस मौजू पे आप भी गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने उस्मान भाई ने जो हवाला जात पेश किए माशाल्लाह बहुत मजबूत हवाला जात थे, ख़ास तौर पर जो जमात अहमदिया के लिए, उन अहबाब के लिए। तो इस पे आप कोई चीज़ अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो फरमा दीजिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तरफ़ैन ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर लिया है, अब ये बस एक दायरे में घूमते जाना है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर भी आप सर फरमा दीजिए।
ایسی ہی بات ہے تو کوئی اور دوسرا ویسے بھی یہ بہتر ہوتا ہے کہ جن احباب نے بات شروع کی ہو تو وہی اینڈ تک اس کو منطقی نتیجے تک پہنچائیں، تو یہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی اور بات شروع کر سکتے ہیں۔ عثمان بھائی چونکہ بیزی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں تو وہ خود یہاں سے بات آگے شروع ضیاء کریں۔ بھائی میں تھوڑا سا بزی میں اینڈ بتا دیتا ہوں، انہوں نے وہ نبی اور رسول کی کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ چلیں گے سدھو صاحب؟ نہیں، وہ شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے آگے۔ اچھا، تو یہ میں بات سن رہا تھا تو میں یہ بات سن کر اوپر آیا، کہتے ہیں مطلق یعنی کہ مطلقاً یہ انکار کر رہے تھے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو خود مرزا صاحب نے فرق کیا ہے، اور خود ان کی کتاب جو حقیقت النبوہ ہے اس میں بھی انہوں نے فرق میں نے واضح کر دیا کہ 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے رسول صاحب شریعت کتنے آئے ہیں؟ 315۔ تو وہ فرق تو ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اب آگے آپ بات ان کو چلا دیں، آگے بات کریں، میں بس 5 منٹ مصروف ہوں۔ جی شکریہ جی، بس آ گئے ہیں جی سدھو صاحب۔ یہ وہ 315 والی بات کا جواب دے چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ باقی جو نبی ہیں وہ رسول نہیں ہیں، اور 315 رسول آئے ہیں؟ نہیں، وہاں پر 315 وہ ایسے رسول جن پر شریعت نازل ہوئی، اس بات کا ذکر ہے وہاں پر، اور کوئی بات نہیں۔ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ 315 پر شریعت نازل ہوئی ہے؟ وہ بھائی صاحب نے ایک اقتباس پیش کیا تھا اسسٹنٹ سرجن صاحب نے، جس میں ایک ابن ماجہ کی حدیث کا حوالہ تھا، اور اس حدیث میں یہ بیان تھا ہمارے کسی بندے نے، وہ ابن ماجہ صاحب نے جو پیش کی تھی کتاب، اس میں اس حدیث کا ریفرنس ہے، وہ دیکھ لیں وہ کیا حدیث ہے۔ نہیں وہ حدیث صاحب بتائیں کہ کون سی حدیث ہے۔ میں نے نہیں پیش کی، وہ ابن ماجہ یہ اسسٹنٹ سرجن صاحب نے ہماری کسی کتاب بقول ان کے، یہ ہماری کوئی کتاب ہے اس میں یہ حوالہ ہے، تو میں نے کہا اس میں مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے نا، کہ مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 315 رسول آئے ہیں۔ مرزا صاحب کی کتاب میں سے نہیں، ان کے بیٹے کی کوئی کتاب وہ بتا رہے تھی، وہ کتاب کا بھی مجھے نام نہیں پتا۔ یہ ضیاء صاحب کتاب کا نام ہے ختم نبوت کی حقیقت، یہ بشیر الدین محمود صاحب نے لکھی ہے۔ بشیر الدین محمود کیا تو وہ اس میں غلط بات لکھی ہوئی ہے۔ او بھائی میرے، اس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا ہی میں سدھو صاحب پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ وہ حدیث دوبارہ لگوا لیں، پڑھ لیں اس کو دھیان سے، میرے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ کوئی؟ یار وہ حدیث کا اگر وہاں حوالہ لکھا ہوا ہے کتاب میں تو وہ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے 3 شریعت لانے والے رسول جو ہیں وہ 315 ہیں، یہ ذکر ہے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ بات تو کتاب میں ایسے ہی لکھی ہوئی ہے یا وہاں پہ کوئی حدیث کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا ذکر کیا نا، حدیث کے حوالے سے بات ہو ذکر ہی رہی ہے۔ کیا ہے نا، ذکر کرنا تو اور بات ہے، وہ تو مرزا صاحب بھی کرتے تھے کہ جی فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے، لیکن وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا۔ وہ حدیث کا نام لے کے کہاں وہ کس کتاب میں ہے، اور مسند احمد کی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، حوالہ دیا ہوا ہے، اور حدیث ہے۔ مجھے تو اس حدیث کا بھی نہیں علم، لیکن وہ انہوں نے چونکہ بیان کیے، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، وہ صرف حدیث لکھی ہوئی اس میں، جو اپنی طرف سے انہوں نے وہ بات حدیث سدھو صاحب دیکھیں، وہ حدیث آپ پیش کریں گے تو ہی کنفرم ہوگا نا کہ ہاں بھائی واقعی انہوں نے حدیث کی بات لکھی ہے۔ ایسے خالی کہہ دینا کہ جی مسند احمد کی حدیث ہے اور وہاں وہ ہو نا۔ میرے ساتھ لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان صاحب سے درخواست کریں، وہ پیج دوبارہ لگا دیں، اپنی آنکھیں کھول کے خود پڑھ لیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ 2 اچھا گھنٹے وہ لگتے پیج رہیں گے۔ لگائیں، پیج ذرا لگائیں عثمان بھائی، پیج لگائیں ذرا۔ میں آیا ضیاء بھائی 2 منٹ دیں بس، میں آیا، میں واپس آتا ہوں، میں پھر لگاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ سدھو صاحب یہ اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ ایک بات جو ہے وہ مرزا صاحب بھی لکھتے تھے اپنی کتابوں میں کہ یہ حدیث میں آئی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی تھی حدیث میں۔ یہاں تک بھی مرزا صاحب نے یہ مطلب کہ بات کی اہمیت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور پھر بخاری کی ساتھ میں انہوں نے اہمیت بھی بیان کی ہوئی ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے، جبکہ اس بخاری شریف میں اس حدیث کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ تو خالی یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ حدیث کی بات ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا ثابت کہ واقعی یہ حدیث کی بات ہے، جب تک وہ بات حدیث سے ثابت نہ ہو جائے۔
تو اسی طرح ممکن ہے بشیر الدین محمود صاحب نے بھی ہمیں چھوڑ دی ہو کہ جی حدیث میں اب آپ وہ نا حسب دستور گفتگو شروع کر دیا آپ نے. عرض یہ ہے کہ 200 سال پہلے کتابیں اس طرح طبع نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل کے زمانے میں ہیں. لوگوں کے پاس صحیح بخاری دور دور جانا پڑتا تھا, کلمی نسخے موجود تھے یا چند ایک طبع شدہ کتابیں موجود تھیں, اور آپ کو علم ہے کہ ان احادیث کی کتابوں کے مختلف نسخے, کلمی نسخے اور مختلف جگہوں پر مختلف حدیثوں کے ساتھ بھی موجود ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک منٹ سدھو صاحب, ایک منٹ, یہ کیا بات آپ نے کیا کہ مختلف حدیثوں کے ساتھ موجود ہیں یہ کلمی نسخے؟ کلمی نسخوں میں بعض نسخوں میں کچھ حدیثیں مسنگ ہیں, بعض میں ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں بتائیں, کوئی ایک آدھا اس کا پروف پیش کریں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ سن تو لے بات. اور نہیں سدھو صاحب, یہی تو غلط بات کرتے ہیں آپ کہ ادھر مرزا صاحب نے لکھ دیا, ثبوت پوچھا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ وہ روایتی باتوں پہ آ گئے ہیں, روایتی اپنے طرز عمل پہ آ گئے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کلمی نسخوں میں حدیثیں ہیں ہی نہیں, کوئی کم ہے. جس حدیث کا پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں نہیں میری بات سن لیں. ہماری اس وقت جو بحث چل رہی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سائٹ پر موضوع کھول کے نیا بیٹھ جاتے ہیں. جو اصل بحث جاری ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہا ہے کہ کلمی نسخوں میں حدیثیں کم زیادہ ہیں. اس وقت اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ موضوع بات آپ نے کی ہے, اب تھوپ ہم پہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں. آپ نے کہا کہ کلمی نسخوں میں حدیثیں کم زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے ایک موضوع سے ہٹا ہوا اعتراض کیا تھا آپ کی عادت کے مطابق, وہ اس کا میں نے جواب دے دی, بات ختم ہو گئی. اب اس پر ایک جنگ کھڑی کرنا اور اگلے یار آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے. ایک حدیث پیش کی ہے, بندے نے کہا ہے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے. میں کہہ دیتا ہوں جی حدیث میں آیا ہے کہ قادیان میں نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد, مثال کے طور پہ بالفرض محال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جی حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادیان میں غلام احمد نامی ایک بندہ آئے گا جو کذاب ہوگا. مان لیں گے آپ کہ یہ حدیث ہے؟ دیکھیں بار کی طرح اگر بھونکنا چاہتے ہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بندہ کلیم کر دے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے اور ہم پوچھ لیں کہ بھائی بتا دیں کون سی حدیث ہے, تو آپ کہتے ہیں روایتی طرز. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے بھونکنے والی سنت پوری کرنی ہے, وہ آپ کر رہے ہیں. اس وقت موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. صدیق صاحب میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں نے کی ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے کی ہے, میں معذرت خواہوں آپ سے کہ آپ نے موضوع کو بھی خراب کیا ہے اور موضوع کو چھوڑا ہے. وہی بات ہے نا جی, میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ بھائی آپ سے مرزا صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے, کون سی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, تو یہ موضوع خراب ہو گیا. او بھائی میرے, یہ اسسٹنٹ سرجن صاحب سے کہیں کہ وہ جو حوالہ تھا وہ لگائیں جس پر بات ہو رہی ہے, باقی باتیں چھوڑیں. یہ تماشا آپ دن رات کرتے ہیں, جاری رکھیں. اپنے بارڈر پر یہی کام کیا کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا ضیاء بھائی, جی یہ دو رنگ کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اب ان سے جب حوالہ طلب کیا جا رہا ہے تو اپنی بار یہ آپ پر کہہ رہے ہیں, حالانکہ جو آپ نے کہا یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفار کی طرح بات کر رہے ہو, بھونک رہے ہو. یہ کیا انداز ہے؟ آپ چپ رہیں, وہ بیسیکلی سدھو, میں بعد میں ریمائنڈ کیجیے گا, سدھو صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے, جن میں سے شریعت لانے والے رسول صرف 315 تھے. مسند احمد بحوالہ مشکات. آگے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ باب, یہ تھوڑا بڑا کریں ذرا, یہ حوالہ بتائیں جی, میں ذرا یہ نکالوں حدیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. شرح مشکات جلد 5 صفحہ نمبر, او بھائی صاحب نے حدیث کا نمبر ہی نہیں لکھا ہوا, جلد 5 تے صفحہ نمبر. ٹھیک ہے جی, لب لاؤ ہوں تسی حدیث جا. اس زمانے میں کمپیوٹرائز نمبر نہیں تھا. یہ باب کون سا لکھا ہوا ہے؟ باب ذرا بتائیے گا, آپ کے پاس بڑا ہے, اس کو بڑا کر کے اس کا باب بتانا عثمان بھائی. یہ مشکات شریف کا کون سا باب بتایا ہوا ہے؟ باب میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. بداء الخلق, بدء الخلق و ذکر الانبیاء. ٹھیک ہے جی, مشکات شریف میں ڈھونڈتا ہوں, آپ بات جائے. اس میں یہی باب انہوں نے باندھا ہوا ہے کہ ہر نبی کے لیے شریعت لانا ضروری نہیں. بات ٹھیک ہے, یعنی کہ نبی شریعت لاتے ہیں, ہر نبی نہیں لاتا. یہ کون سی ایسی کوئی نئی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس میں سے؟ بالکل ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ 1,24,000, وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا 1,24,000 انبیاء, ان میں سے 313 رسول ہیں.
شریعت لانے والے. فرق تو ہو گیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فرق ہی نہیں ہے ان میں، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو فرق تو ہو گیا کہ ایک وہ ہے کہ جو شریعت لا رہے ہیں ان کو رسول، صاحب شریعت رسول کہا گیا ہے، اور ایک وہ ہے جن کے اوپر صرف یعنی کہ وحی اور الہام کیا گیا ہے. عثمان رضوی بھائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 124 نکالے نا تو رسول کا فرق وہاں پہ واضح کلیئر کٹ ہے. دیکھیں وہ آپس بھائی وہ بہت سی آیات ہیں، ان آیات یہ جو ابھی سورہ حج کی 52 ہے تو اسی سے فرق واضح ہو جاتا ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ مطلق انکار کر رہے ہیں کہ فرق ہے ہی نہیں ہے، تو یہ میں نے 2 حوالے ان کی کتب سے دیے ہیں. ایک حوالہ دیا ہے کہ نبی کا صرف نبی کے اوپر صرف وہی آتی ہے، خبر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو اس کے لیے جو صاحب شریعت رسول ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا متبع نہ ہو. جی عثمان متبع بھائی، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. محترم امتیاز صاحب تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے سب بھائی، ٹھیک ہیں جی؟ جی خیریت، شکر الحمدللہ. اچھا ہو گیا سر آپ بھی تشریف لے آئے. ڈاکٹر ضیاء رسول امینی صاحب محترم بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو ہم ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، ذرا اس میں تو ہماری ہیلپ کیجیے گا سر. یہ ایک اور حوالہ لیجیے گا امتیاز بھائی. چلیں امتیاز بھائی بات کرنے میں جی میں پہلے ان کو بھائی تھوڑا سا بتا دیں سر، کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ یہ سوال ہے یہاں پہ. ہم کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، جبکہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات چیت چل رہی ہے. جی اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ سن نہیں سکا جو اس سے پہلے میرے بھائیوں نے بات کی ہے، تو اگر میں کوئی چیز ریپیٹ کروں مجھے معاف کیجیے گا اس کے لیے. تو دیکھیں میرے جتنا ایک محدود مطالعہ وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق کو پھر کئی انداز سے بیان کیا گیا. مثال کے طور پہ بعض نے یہ کہا کہ جب ایک نبی ایک پوائنٹڈ طور پہ نا ایک نبی کو اپوائنٹ کر کے کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو اب وہ اس قوم کی طرف رسول ہے. بعض نے کہا جی کہ اگر وہ ایک نئی شریعت نئی سے مراد ہے کہ ایک مکمل کوڈ آف لائف لے کے آئے تو وہ رسول ہے. اگر وہ پہلے سے جو کوڈ آف لائف موجود ہے اگر وہ اسی کو مطلب ہے لوگوں کو دوبارہ اسی کی پہ عمل کی دعوت دے تو پھر وہ نبی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے نا کہ اس فرق کو واضح کیسے کیا گیا، وہ مختلف اطوار سے واضح کیا گیا، جس میں 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ نبی اور رسول کا فرق کیا گیا. اچھا یہاں پہ نا انشاءاللہ ایک صرف بات آخری میں یہ ایڈ کر دوں کہ اللہ کا نبی یا تو ایک انسان اللہ کا نبی ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی یہ جو قادیانی یا احمدی جماعت نے جس کے درمیان یہاں سے جو رستہ نکالا کہ چونکہ یہ انبیاء کی قسمیں بنا دی اور قسموں سے بجنا ایسے کر دیا کہ شریعت والے، نا شریعت والے، براہ راست والے اور جو ہے نا امتی والے فلانے یہ وہ، انہوں نے یہ ساری قسمیں بنائی ہیں مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو کہیں سے نکالنے کے لیے. اور علماء اہل سنت نے جو قسمیں بنائی ہیں وہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے بنائی ہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ کوئی شریعت اپنی قوم کو کسی شریعت کی تعلیم دینا، اسے کہتے ہیں نبی کا فنکشن. نبی ہونے میں سارے نبی ہیں. اور باقی یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی ہے. فضیلت کا معاملہ علیحدہ ہے قانونی طور پہ. ایک ہوتا ہے فضیلت کا اخلاقی پہلو، ایک ہوتا ہے قانونی طور پہ. قانونی طور پہ سارے اللہ کے نبی ہی کہلائیں گے. باقی ان کو جو رول دیا اللہ نے، ان کو جو کام دیا، اگر کسی نبی کو اللہ نے یہ کام دیا کہ بھئی یہ نیا آپ نے ایک قانون، ایک وے آف لائف لوگوں کو بتانا ہے، انہوں نے وہ بتایا جس کو پھر تشریع نبی کہہ دیا جاتا ہے. اور بعض پھر انبیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے جو شریعت موجود تھی اسی کی لوگوں کو تعلیم دی. تو یہ نبی کا فنکشن ہے، نبی کی قسم نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں کہ یہ نبیوں کی قسمیں اس طرح نہیں بنتی ہیں، بلکہ یہ انبیاء کے فنکشن کہ اللہ نے کسی نبی کو کام کیا دیا. باقی اس میں
بالکل ایک اور بات سے یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیرت المہدی کا حوالہ موجود ہے، اگر کہیں گے ہم انشاءاللہ دے دیں گے۔ حکیم نور الدین نے کہا کہ اگر مرزا غلام قادیانی شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہم تب بھی مان لیتے۔ تو اس کا مطلب اب حکیم نور الدین کی اس بات کے مطابق یہ جو تمام بحث ہے کہ شرعی آ سکتا ہے، غیر تشریعی آ سکتا ہے، تشریعی، یہ تمام بات تو پھر لاجانی ہوگی جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر مرزا غلام قادیانی شرعی نبی کا دعویٰ کرتا وہ بھی مان لیتے۔ اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں 40 کے اندر جب مرزا نے خود کہہ دیا کہ بھئی میری وحی کے اندر امر بھی ہے نہیں بھی ہے، اور امر نہیں کو کہتے شریعت، تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف سارے مسئلے کو کنفیوز کیا ہے مرزا غلام قادیانی کو کہیں سے نبی ثابت کرنے کے لیے۔ شکریہ جی۔ اب مجھے کچھ جواب دینے کی اجازت ہے؟ کچھ دیں گے؟ میں نے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے جو بیان دیا میں نے کہا آپ کو میں شاید واضح کروں، ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ صرف یہی ہو رہی تھی، موضوع یہ تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ باقی آپ نے جو ابھی اتنی لمبی چوڑی احمدیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے وہ بالکل موضوع کے متعلق نہیں تھی۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ آپ لوگوں کے علماء نے نبی اور رسول میں جو فرق کرنے کی جو نئی تشریحات گھڑی ہیں وہ بھی حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں گھڑی ہیں، ورنہ ان کی قرآن سے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو کوئی شریعت نہیں ملی تھی وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، جیسا کہ آیت خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ جب نبیوں سے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں تو مراد یہ ہے کہ نبیوں کو بھی کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے دینے کا قرآن میں اعلان کر رکھا ہے۔ پھر اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 میں جائیں اور وہاں پر فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ کتاب تو موسیٰ کو دی، موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد پے در پے جو امت موسوی میں جو رسول آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا نام دیا۔ شریعت موسوی تو ایک ہی تھی اور بعد میں تمام اس امت میں رسول آئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے تحاشا رسول آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو تشریح ہے وہ ان 2-3 دلیلوں کی بنیاد پر جو نبی اور رسول میں آپ لوگ جو فرق کرتے ہیں وہ قرآن کی بنیاد پر غلط ہے۔ میں نے جو موقف اختیار کیا تھا، جو ان کے سامنے بھی پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نبی اور رسول ایک ہی فرد کے 2 نام ہیں۔ رسول اس سینس میں جب وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور انسانوں کی طرف پیغام لے کر جائے، اور جب اللہ اس کو پیغام دے، اس کو وحی کرے، تو وہ نبی ہے۔ نبی پر غیب کی خبریں اللہ کھولتا ہے، وحی کرتا ہے، اور پھر وہ نبی وہ جو پیغام ہے جب انسانوں تک لے کے جاتا ہے تو وہ رسول ہے، بھیجا جاتا ہے جب تو رسول ہے۔ تو یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس نہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی تعریفیں ہیں جو کہ قرآن پر مبنی نہیں ہے، اور قرآن ان کو رد کرتا ہے۔ میں نے جو 3 آیتیں پیش کی ہیں آپ کو، ایک تو 3 باتیں پیش کی ہیں اور 2 آیات، اور ایک بات جو وہ بھی آیت ہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول قرار دیا اللہ نے، ان پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آپ کا یہ دعویٰ کہ رسول صرف وہ ہے جس پر شریعت نازل ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ اس آیت کی روح سے بھی جو میں نے بھی پیش کی سورۃ بقرہ کی 88، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، کتابیں تو نہیں بھیجی۔ تو اس لیے یہ بات ساری واضح ہے، اس میں آپ خام خواہ ایک لمبی چوڑی بحث میں نہ پڑیں۔ اچھا ایک سیکنڈ نا، چلے ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات ہوگی واضح۔ اچھا چلے سنیں ذرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ علماء نے نبی اور رسول کا فرق کیا ہے اور اس فرق کو کئی انداز میں بیان کیا ہے۔ میں نے اس کی 2 مثالیں رکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ آپ نے پتہ نہیں کون سی بات سے اپنے اس پہ مقدمہ کھڑا کر دیا۔ اچھا اب چونکہ باتیں آپ نے کئی کی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بھی کئی باتیں کی ہیں، اب آ جاتے ہیں ایک بات پہ۔ آپ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے انبیاء سے میثاق لیے جانے کے بارے میں۔ اچھا جی، میرے ایک سوال کا جواب دیں، یہ کن انبیاء سے میثاق لیا گیا؟ یعنی اس سے میرا سوال سے مراد یہ ہے کہ اس میثاق میں سے کیا کوئی نبی باہر تھا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور ان نبیوں سے جس رسول کے بارے میں میثاق لیا گیا وہ رسول کون ہے؟
سوال دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، میں نے آپ سے پہلے واضح کر دیا ہے، کئی باتیں میں نے کی، آپ نے کی، ساری باتوں کا بیک اینڈ فورتھ مشکل ہے، ہم ایک ایک بات کو لے لیتے ہیں۔ آپ نے جو، اب سن لیں سوال دوبارہ، آپ نے جو سورہ آل عمران کے حوالے سے انبیاء کے میثاق والی آیت کوٹ کی، میرا سوال یہ ہے کہ جن انبیاء سے میثاق لیا گیا اس میں کل انبیاء شامل ہیں یا اس میں سے کوئی نبی باہر بھی تھا؟ اور انبیاء سے جس رسول کے بارے میں میثاق لیا گیا وہ رسول کون ہے؟ جواب دیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ پر جب آپ غور کریں تو آیت کریمہ یہ فرما رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد دیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے چکا ہوں یا جب دے چکا ہوں۔ اب عہد یہ ہے کہ جب نبیوں کو بھائی آگے پڑھیں، نہیں بھائی آگے پڑھیں، پہلے آیت پوری پڑھ لیں، پہلے آیت پوری پڑھیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کرتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عہد یہ لے، سن تو لیں، تشریح بھائی سن لینا، تشریح آپ بعد میں کیجیے گا، پہلے پوری آیت ترتیب سے پڑھ دیں، کنٹینیو کریں آیت کو پہلے۔ میں ٹائم بچانا چاہتا تھا لیکن آپ کو شوق ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن بہ ولا تنصرن اور ولا تنصرنہ، اور تم اس کی تصدیق کرو اور اس کی مدد کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دو باتیں فرما رہا ہے، ایک تو میثاق نبیوں سے لیا جا رہا ہے اور اس میثاق کی شرط یہ ہے کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں جو اس میثاق میں یا جو عہد دیا جا رہا ہے، معاہدہ کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کی شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دے چکی ہوں، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی یا اس کی تصدیق کرے جو تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے پاس ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ان نے سب نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں سے جتنے بھی ان کو احکام دیے یا ان سے جو عہد لیے، ان نبیوں کے ذریعے اصل میں ان کی امتوں سے یہ عہد لیے گئے ہیں۔ نبی جو ہے اول المومنین ہوتا ہے اور امت کا سربراہ ہوتا ہے اور امت کا امام ہوتا ہے۔ تو انبیاء سے لیے جانے والے عہد سے مراد یہ ہے کہ اس عہد میں ان کی قومیں شامل ہو جاتی ہیں۔ انبیاء تو وفات پا چکے ہوتے ہیں اور ان کی قوموں کو یہ اس عہد میں شامل کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اس طرح، اور ان کی قوموں کو اس بات کا مکلف۔ بھائی ایک سیکنڈ رکیں گے آپ، میری درخواست ہے جو بھی بھائی براڈ کو چلا رہے ہیں نا، اصل میں اس طرح پہ وہ ایک اتنی لمبی بات سے نہ کسی بات پہ پہنچنا مشکل ہے، آپ لوگ ان کو بھی ایک وقت دے دیں، مجھے بھی وقت دے دیں تاکہ نا ایک مطلب برابر تھوڑا بات ہو اور بات کس طرح پہنچ سکے۔ ہاں جی، کون ہے جی ہمارے ماڈریٹر بھائی؟ امتیاز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امتیاز صاحب کتنا ٹائم سیٹ کرنا ہے جی؟ مجھے بھی 1 منٹ دیں تاکہ صرف ایک پوائنٹ میں رکھوں، ان کو بھی 1 منٹ دیں تاکہ بھی 1 پوائنٹ رکھیں، اتنا کافی انشاءاللہ ساتھ آگے چلنے کے لیے۔ علی بھائی میں نا آپ کو ایکسپینڈ کروں، ٹھیک ہے؟ نہیں مجھے ایکسپینڈ نہ کریں، امتیاز بھائی کو رہنے دیں، میں اس کو مینیج کر لیتا ہوں۔ جی امتیاز بھائی بسم اللہ کریں۔ نہیں میں اس کو ابھی ختم کرنے والا ہوں، کنکلوڈ کرنا والا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ابھی تو شروع ہوا ہے، ختم کدھر کرنے لگے ہیں جٹ صاحب؟ ابھی صبر کریں، مجھے اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا دیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، ابھی تو شروع ہوا ہے، آپ ختم کرنے لگے ہیں۔ میں جی امتیاز بھائی موقف پیش کر رہا تھا، وہ اس موقف اصل میں بھائی ایک سیکنڈ بھائی اصل میں نا موقف آپ ضرور اپنا کیجیے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے تو ہم دونوں کو آپس میں بات سمجھنا آسان ہو جائے گا اور سننے والوں کو بھی۔ میں آپ سے سوال دوبارہ اپنا ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کی وضاحت کی روشنی میں اپنا سوال کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کی وضاحت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور انبیاء کے ذریعے ان کی تمام امتوں سے
عہد لیا ہے ایک رسول کے بارے میں کہ اس رسول پہ آپ سب نے ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک متعین رسول کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے اس رسول کا نام کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، آپ کائنڈلی اس پہ بات کیجیے گا، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا۔ یہ ایک آپ نے جو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی رسول اور نبی کے فرق کی، اس کو آپ نے بالکل دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر مجھے آپ پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کو آپ چھیڑنا چاہتے ہیں، اس پر بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ یہاں پر میں نے صرف اتنا موقف لیا تھا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں۔ تو اس آیت میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نبیوں کو کتاب اور حکمت دیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس میں رسولوں کو کتاب اور حکمت دیے جانے کا اعلان نہیں ہو رہا۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 88 پیش کی تھی، اور اس میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پیر در پیر رسول بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی آیات دی۔ یہ ساری بات میں نے پیش کرنے، دو باتیں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیر در پیر رسول آئے اور ان رسولوں کو کوئی کتاب نہیں ملی، اور اس آیت میثاق النبی میں جب آپ کا ٹائم ہو گیا، نبیوں کو کتاب ملنے کا اعلان ہے، تو اس لیے آپ کا جو تعریف ہے وہ غلط ہے۔ یہ میں اچھا سن لیں جناب ذرا، میں نے آپ کو آلریڈی اس بات کی وضاحت کر دی تھی جب بات شروع کی اس پوائنٹ پہ۔ میں نے کہا تھا آپ نے بھی کئی ساری باتیں کو ٹچ کیا، میں نے بھی کئی ساری باتوں کو ٹچ کیا، میں نے آپ کی کہی گئی باتوں میں سے ایک بات کو پک کیا۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ نے سورہ آل عمران کی میثاق النبیین والی آیت کو کوٹ کیا۔ میں نے جو سوال آپ سے پوچھا ہے، سوال آپ کو سمجھ بھی آ گیا، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ سوال کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس سوال کو ایڈریس کرنے کی دوبارہ درخواست کروں گا اور اپنا سوال ریپیٹ کروں گا۔ سوال آپ سے یہ پوچھا ہے، جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور انبیاء کے ذریعے ان انبیاء کی امتوں سے ایک عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تو تم نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ عہد ہے جو تمام انبیاء سے اور انبیاء کے ذریعے اصل میں ان کی تمام امتوں سے لیا گیا ہے۔ عہد کس بات پہ لیا گیا ہے؟ ایک خاص رسول ہیں، ان پہ سب نے ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس میں وہ رسول کون سے ہیں، ان کا نام بتائیں۔ یہ سوال، اس کا جواب دیں پلیز۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہماری نبی اور رسول والی بحث ختم ہو گئی ہے اور وہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور وہ موضوع کلوز کرتے ہیں تو پھر ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ تو جب تک موضوع پچھلا جو ہے وہ چل رہا ہے وہ کلوز نہ ہو جائے، آپ کو نہ میں اختیار دیتا ہوں نہ یہ سننے والے اختیار دیتے ہیں کہ آپ ایک نیا ٹاپک شروع کر کے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی سن لیں ذرا میری توجہ سے بات کو۔ آپ کی میری کسی نبی رسول کی تعریف پہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جب براڈ کو جوائن کیا تو جو براڈ چلانے والے ہیں انہوں نے ایک چیز کے بارے میں مجھے اپنے علم کے مطابق کچھ رائے دینے کو کہا، میں نے وہ رائے دے دی۔ آپ کے ساتھ نبی رسول کی تعریف پہ نہ میری بات ہو رہی تھی، نہ مجھے بات کرنی ہے، نہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں۔ یہ تینوں باتیں سن لیں، نہ آپ کی میری بات ہو رہی تھی، نہ مجھے بات کرنی ہے، نہ میں آپ کے موقف سے ایگری کر رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ نے میری بات سننے کے بعد آپ درمیان میں بذات خود آئے، میری آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی، آپ نے ایک آیت کوٹ کی ہے، میں نے بالکل ایک آپ سے سوال پوچھا ہے جو بالکل سمپل براہ راست کویسچن ہے۔ اس سوال کا اگر آپ جواب دے سکتے دیں، اگر آپ کو وقت، آپ کہہ دیجیے کہ مجھے سوال کا جواب نہیں پتا، مجھے وقت چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو وقت دے دیں گے۔ آپ کہہ دیجیے کہ سوال کا جواب پتہ ہے میں دینا نہیں چاہتا، آپ کچھ تو کہیں نا۔ آپ دوبارہ سن لیں سوال جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے، اس کی روح سے کس رسول کے بارے میں تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے عہد لیا گیا کہ اس رسول پہ آپ نے ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے؟ پلیز جواب دیں۔ امتیاز صاحب، آپ کو شاید جب آپ اچانک ایک نئی براڈ میں آتے ہیں آپ کو اس موضوع کا علم ہی نہ ہو کہ موضوع کیا چل رہا ہے، اور آپ کودتے ہی جو کہ باتیں کی جا رہی ہوں پہلے سے ہی جو موضوع چل رہا ہے اس میں ایک آیت میں نے اپنی دلیل کے طور پر اس موضوع کے سلسلے میں پیش کی ہے،
اور میں نے موقع بنایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس میثاق میں نبیوں سے میثاق دے رہا ہے اور یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں. تو میرا نقطہ اس میں صرف یہ تھا کہ نبیوں کو کتاب اور حکمت دیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے, رسولوں کو نہیں ہو رہا. جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے, یہ آیت کریمہ اس کو جھٹلا رہی ہے. پھر میں نے آپ کا جو عقیدہ رسول کو صرف شریعت ملتی ہے اور نبی کو شریعت نہیں ملتی, اس کو بھی میں نے جھٹلایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہا اور بعد میں پیر در پیر رسول بھیجنے کا اعلان, یہ موضوع چل رہا تھا. آپ نے میری اس باتوں میں سے ایک آیت کریمہ جو آیت میثاق النبیین کو پکڑا اور دوسرا موضوع چلانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اور باقی تمام ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا موضوع ختم ہو گیا ہے تو میں دوسرا شروع کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس کے لیے ٹائم لینا پڑے گا. ابھی میں آخری مرتبہ, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا وقت میں ضائع کروں, میں آخری مرتبہ اپنا موقف دوبارہ بتا رہا ہوں. آپ کی میری کسی نبی رسول کی نہ تعریف پہ نہ فرق پہ بات ہو رہی ہے, نہ میں نے آپ سے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یہ سنیں بات توجہ کے ساتھ. ہاں, جن لوگوں سے آپ اس سے پہلے نبی رسول کے فرق پہ بات کر رہے تھے, اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہے مور دین ویلکم. میں نے آپ کو اپنا موقف بتا دیا ہے کہ میں آپ سے نہ بات کر رہا تھا, نہ مجھے بات کرنی ہے, نہ میں آپ سے ایگری ہوں. آپ نے میری بات کے جواب میں جب آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی, تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے کہ آپ بالکل irrelevant چیزیں یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت آپ نے کوٹ کی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس آیت کی روح سے کس رسول کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو نام بتا دیں, نہیں پتہ کہہ دیں مجھے نہیں پتہ. اگر آپ کو چاہیے ٹائم ٹو ٹائم مانگ لیں. اب اس کے بعد میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ نہیں کروں گا. میری ہمارے ہوسٹ سے درخواست ہے کہ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا میرے سے اس بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. جہاں تک نبی رسول کے فرق کی بات ہے, جن سے آپ کی بات ہو رہی تھی, ہماری اس بات کے بعد آپ دوبارہ سے آپ نے کنٹینیو کر لیجیے اپنی بات کو. شکریہ. محترم امتیاز صاحب, آپ نے کسی بھی بھائی میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا. میں نے پہلے ہوسٹ سے یہ بات پوچھی ہے کہ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے, آپ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہوسٹ اگر چاہتے ہیں کہ جس پوائنٹ پہ میں نے بات کی آپ سے, اس پوائنٹ پہ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دیں. اگر آپ کو ٹائم چاہیے ٹائم لے لیں. جواب نہیں پتا تو کہہ دیں مجھے نہیں پتا کس رسول کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 اس میں آپشن آپ کے پاس ہے, چوتھا تو ہے کوئی نہیں ہے. جہاں تک نبی رسول کے فرق کی, میں نے آپ سے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا. جنہوں نے آپ سے بات کی ہے ان سے کر لیجئے گا. تو اس وقت میں آپ کو مخاطب نہیں ہوں, میں ہوسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جو پوائنٹ میں نے ریز کیا ہے اس پہ بات کرنی ہے تو کریں. یہ میں نے پوائنٹ کیوں ریز کیا ہے, انشاءاللہ یہ پوائنٹ ابھی 5 منٹ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا انشاءاللہ باطل ہونا ثابت کر دے گا. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں جواب دے دوں یا کوئی اور بات کرنی ہے؟ ایک منٹ سیدو صاحب, ایک منٹ ذرا صبر رکھیں. ساحل صاحب موجود ہے آپ ہوسٹ بھائی؟ جی بالکل. جی, یہ میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ٹو دا پوائنٹ اگر سدھو جٹ صاحب اگر جواب دے دیں جی ٹھیک ہے, اور جتنا جو ایسی نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے, مناسب بات ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہے کہ ہماری جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی, جو امتیاز بھائی کے آنے سے کچھ دیر پہلے اس پہ میں نے اپنا یہ موقف رکھا تھا ضیاء بھائی کے سامنے بھی, کہ میرا خیال ہے اس پہ ہماری طرفین نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے. تو اب اس کو ہماری جو بات ہے ایک سرکل میں چلنا شروع ہو گئی تھی, ریپیٹیشن ہو رہی ہے, تو اب اس کو ہم وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. تو ضیاء بھائی نے بھی اس سے ایگری کیا کہ اگر اس پہ مزید کوئی بات کرنی ہے تو وہ عثمان بھائی کریں گے. عثمان بھائی اس وقت بیوی تھے, تو اسی دوران وہ تھوڑی سی پھر بات ہوئی, لیکن آلموسٹ میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ ہماری بات مکمل ہو چکی تھی. سدھو بھائی نے بھی اپنا موقف بھرپور پیش کیا, بلکہ ہم نے تفسیر کبیر کو پڑھا, ڈیٹیل سے اس کے 3 صفحات پڑھے جہاں پہ نبی اور رسول کا ذکر تھا. تو جو ان کا موقف تھا اس کو ویسے بھی پڑھا. سدھو صاحب نے بھی اس میں اپنا بھرپور موقف دیا جو ان کا موقف تھا, اور بڑے اچھے اعلیٰ انداز سے دیا. اس پہ میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. انہوں نے بھی ویٹ کیا, بہت ویٹ کیا اپنی ٹرن کا, شاید اراؤنڈ گھنٹہ ویٹ کیا اپنی ٹرن کا. تو اس میں سدھو جٹ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میرا خیال ہے اس موضوع پہ ہماری بات مکمل ہوگی. امتیاز بھائی تشریف لائے, تو عابد بھائی جو ہمارے محترم ہیں انہوں نے امتیاز بھائی سے بھی درخواست کی کہ وہ بھی اس پہ اپنا موقف پیش کر دیں. تو پھر وہاں سے جب انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اس پہ, تو سدھو جٹ صاحب نے ایک آیت مبارکہ پڑھی, وہاں سے وہ بات دوسری طرف چلی. تو سدھو جٹ صاحب اگر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. آپ پہلے بھی ہمارے ریگولر گیسٹ ہوتے ہیں,
تو اس پہ جناب آپ فرمائیے۔ اصل میں نا ساحل خان بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی دعویٰ کیا نہیں، نہ کوئی تعریف کی ہم نے، نہ اس تعریف کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کوئی بات اپنی رکھی ہے۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، جب کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ فرق ہم نے ان کی کتاب سے دکھا دیا، بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ ہاں یہ خود سے کوئی تعریف گھڑیں اور پھر اس کو ہماری طرف منسوب کر کے کہیں یہ دیکھو جی آپ کی تعریف کے مطابق یہ آیت جو ہے نا وہ آپ کے مخالف کھڑی ہے، جبکہ ہم نے کوئی اپنا دعویٰ ہی نہیں پیش کیا ہوا۔ ایویں آیات پڑھی جا رہے ہیں میرے سامنے تو جو بات ہوئی نا ساحل بھائی آپ سے پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، آپ نے کیا بات پیش کی، میں نے ان کی تعریف سنی اور اس تعریف کے متعلق میں نے گفتگو کی کہ یہ مطلق اس کا کر رہے تھے فرق ہی نہیں ہے کوئی، جبکہ فرق میں نے دکھا دیا۔ ہماری تعریف اگر سامنے آتی تو پھر اپنی آیات پیش کرتے، دیکھو جی یہ تمہاری تعریف ہے اور آیات تمہارے خلاف ہے، تو یہ اپنی طرف سے پڑھی جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ان کو آ رہی۔ تو ابھی جو انہوں نے تعریف کی اس کا تو ہم نے رد کر دیا۔ میرا خیال ہے اس پہ بھرپور موقف اچھا عرض یہ ہے بھائی آپ نے بھرپور اپنا موقف آپ نے پیش کیا جس چیز پہ ہم بات کر رہے تھے نا۔ ایکچولی جو بندے شروع سے اس بات کو سن رہے تھے ان کو ساری بات واضح ہو چکی، کیونکہ ہم نے دونوں طرف سے پڑھا تھا، آپ نے بھی بتا دیا، سدھو بھائی نے بھی اپنا موقع بیان کر دیا، تو میرا خیال ہے اب یہ بات ویسے بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم امتیاز بھائی کے آنے سے پہلے بھی اس بات کو ہم بند کرنا چاہتے تھے، ابھی بات آگے میرا خیال ہے اب بات کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ تو سدھو بھائی سے یہ گزارش ہے، اگر سدھو جٹ صاحب جو آپ نے یہ جو آپ کے بات کے دوران موضوع جو آگے چلا تو آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم۔ جی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ جو ہمارے عثمان بھائی ہیں انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، اس میں ایک حدیث کا ذکر ہے، اس میں میرا خیال ہے سدھو جٹ صاحب اس بات کو اپنا اس بات کو ہم دونوں طرف سے ہو چکی ہے بات۔ نہیں اب جب کہ انہوں نے بات کی تو بنتا ہے نا تھوڑا سا میں جواب دے دوں۔ میں نے آپ کے سامنے ان کو بھی روکا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو یہ پیش کرنے کی خواہش کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں۔ دوسری بات میں نے قرآن سے 2 آیات پیش کی ہیں، انہوں نے قرآن سدھو جٹ صاحب اس موضوع پہ بات کافی ہوگی، آپ دیکھیں آپ قرآن کی آیات کو فالتو قرار دے دیا ہے، وہ ان پر افسوس ہے مجھے، وہ نہیں سمجھ رہا۔ نہیں کس میں نے کہا آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، آپ نے جو دیکھیں سدھو صاحب آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ کس تناظر میں پڑھی ہیں، ہم نے میں نے جو موقف پیش کرنا میری یہ گزارش ہے اس موضوع کو نا جس پہ ہم نے کافی دیر بات کی، بڑی ڈیٹیل سے بات کی، ٹھیک ہے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ۔ اچھا اگلی بات کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر ہمارے ہاں جرمنی میں 7 بجے نماز کا فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب تو دے جائے نا، بہت دیر سے لگا ہوں ٹھیک ہے جی، اور اس وقت میں 50 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں فجر کی نماز سے، تو مجھے اجازت دیں۔ میں ایسے ہے کہ میں نماز کے بعد میں 15-20 منٹ کے بعد میں دوبارہ حاضر ہو سکتا ہوں اور اس موضوع پر بھی بات کی جا سکتی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں۔ اور یہ موضوع جو ہے نا اس پر شوق سے بات کریں جتنی مرضی کریں، ہم لوگ کسی موضوع سے بھاگتے نہیں، امتیاز صاحب جانتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، اس میں میں اس بات کے تو میں شاہد ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر اسی آیت پر بھی پہلے بھی بات کی، ہماری براڈ پہ کیا۔ امتیاز بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، امتیاز بھائی 15-20 منٹ بعد جب وہ آتے ہیں اس وقت آپ اویلیبل ہوں گے اس موضوع؟ جی میں انشاءاللہ ابھی نا ڈرائیو کر رہا ہوں، میں اپنی جاب سے ختم کر کے گھر جا رہا ہوں، تو تقریباً انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ میرے پاس 25 منٹ ہیں، تو اگر یہ 20 منٹ تک آ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے سمپل سے ان سے ایک سوال پوچھا، اس میں میں نے ان سے کوئی تفصیلات تو پوچھی نہیں ہے، میں نے صرف اتنی بات پوچھی ہے، جب واپس آ کے بتانا چاہیں تو بتا دیں کہ بھئی جس رسول کے بارے میں تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے اس آیت میں میثاق لیا گیا ہے اس رسول کا نام کیا ہے؟ ایسی کوئی بات اس آیت کریمہ میں نہیں موجود کہ کسی ایک رسول کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ سنتے لینا سر میں سن لیتا ہوں نا سر، ایک سیکنڈ دیکھیں یہ غلط طریقہ ہے، میری بات کو بیچ میں نہیں کرتے، ایک سیکنڈ میں آپ سے احترام کے ساتھ سر ایک سیکنڈ دے دیں مجھے، ایک سیکنڈ بھائی میری بات سن لینا سر، میری بات حاصل نہیں کہ میری گفتگو کے دوران کاٹیں مجھے بھائی، میں آپ کو اختیار کی بات نہیں کرنا، میرا جملہ پورا ہونے دیں، میں عرض کرتا ہوں بھائی آپ کا جملہ جو آپ نے دیا وہ مکمل، آپ نے کہا کہ اس رسول میں ابھی میری بات رہتی ہے، میں جب کہہ دوں گا میری بات ختم ہوگی پھر آپ کریں، ایسے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، آپ عالم آدمی آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے کو درمیان میں ٹوکنا مناسب بات نہیں ہوتی۔ عرض یہ ہے کتنا وقت کتنا آپ کو ٹائم چاہیے بتا دیں پہلے، میں بات ختم کر دوں گا، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک نبیوں کا میثاق ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں اور بعد میں اس کتاب اور حکمت کے بعد
پھر ایک رسول ہے جو کہ تصدیق کرے. اور رسولوں نے سابقہ رسولوں نے کتابوں اور حکمتوں کی تصدیق کی ہے. قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے اور کئی آیات موجود ہیں کہ یہ تصدیقیں رسولوں کے ذریعے سابقہ شریعتوں کی ہوتی رہی ہیں. تو یہ ایک میثاق ہے تمام رسولوں سے, اور اس میں شرطیں دو ہیں کہ ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی انہیں کتاب اور حکمت مل جائے تو پھر اس کتاب اور حکمت کا مصدق رسول آئے تو اس کی مدد کرنی ہے. یہ ہے اصل میں اس میں اعلان. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے, ان کو بھی کتاب اور حکمت ملی, اس لیے لازم ہے کہ ان کے بعد بھی ایک مصدق رسول آئے. سمپل سی بات ہے. اس کے اگر آپ ایک پہلو یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تمام رسولوں سے یہ عہد لیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, تو وہ پہلو بھی نکلتا ہے تشریح کے اعتبار سے, اس میں کوئی اعتراض نہیں مجھے. تو سمپل سی بات. اچھا سدھو صاحب, میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, کیا مرزا صاحب کو کتاب اور حکمت ملی تھی؟ نہیں, مرزا صاحب کو نہیں. مرزا صاحب تو مصدق رسول ہیں. کتاب اور حکمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. ضیاء بھائی ایک سیکنڈ. ابھی آپ نے کہا کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے. یہ بات آپ نے کہی کہ نہیں کہی ہے؟ وہ بعد میں بات کر لیں گے فی الحال. یار نہیں ایک سیکنڈ یار, ابھی آپ ایک بڑی زیادتی کرتے ہیں. آپ بات کر بھی, آپ نے کہا کہ اس میں کتاب و حکمت ملنے والے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے قرار دیا ہے, اور ان کے مصدق رسول آپ نے قرار دیا مرزا غلام قادیانی کو. لیکن یہ بات کہتے وقت جناب آپ ایک بات بھول گئے ہیں. جو مصدق رسول ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ بن ذالک اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی پہ ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے دبے لفظوں میں آپ نے یہاں پہ مصدق رسول کا تعین کر دیا مرزا غلام قادیانی کی شکل میں, لیکن ابھی آپ یا تو اخلاقی جرت کریں, آپ کہیں کہ یہاں پہ مرزا غلام قادیانی ہے. کیسی گول مول باتیں کرتے ہیں بھائی آپ؟ اب آپ کی بات ختم ہو گئی, میں عرض کروں؟ نہیں عرض نہیں کریں, آپ سوال کا جواب دیں. مصدق رسول کون ہے؟ ہاں, اگر آپ تھوڑی دیر خاموش بریک پر پاؤں رکھیں گے میں جواب دوں گا نا. میں بالکل رکھوں گا, لیکن نہیں ایسے نہیں. ایک میرا سوال بھی ایڈ کر لیں جی. نہیں, میں ایک وقت میں ایک بندے سے مخاطب ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ وہ ان سے بات کیجیے گا. میں ایک سوال دے رہا ہوں, آپ جب چاہے اس کا جواب دے دینا. آپ کو اجازت نہیں میں دیتا, ابھی آپ خاموشی اختیار کریں, مہربانی ہوگی. آپ سوال لے لینا, پھر آپ جب دل چاہے جواب دے دینا. آپ میوٹ لگائیں, میں امتیاز صاحب کی بات کا جواب دینے کا پابند ہوں, میں آپ کا نہیں. ابھی میری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, آپ خاموشی اختیار کریں. جزاک اللہ. عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میثاق کیا نبیوں سے, اور میثاق نبیوں سے لیے گیا, اور اس میثاق میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تو لازماً اس کی اطاعت کرنا, اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں پر اول المومنین تھے, اول الرسول تھے. وہ تمام باقی رسولوں پر بھی ایمان رکھتے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ توبہ استغفر اللہ کی بات کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیشخبریاں دے رکھی ہیں, اور امت کو اس کی مدد کرنے اور اس کی نصرت کرنے اور اس کا ساتھ دینے کی تاکید کر کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن کی یہ آیت اور کی جو امت ہے اس کو یہ ہدایت ہے کہ جو یہ زیادتیاں نہ کریں بھائی. آپ دیکھنا سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں, گول مول بات کرتے. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے, آپ نے کہا ہے کہ اس آیت میں ایک مصدق رسول کا ذکر ہے. سوال آپ سے پوچھا کہ وہ مصدق رسول کون ہے, مرزا غلام قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر تڑپنا بند کریں گے اور مجھے سوال کا جواب دینے دیں گے تو میں دوں گا نا. بھائی نہیں سر, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اتنا بات کو گھماتے چلے جائیں اور سوال کا جواب دیں. آپ نے اس سے پہلے ایک ٹرن پہلے میرے بھائی آپ نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ مصدق رسول مرزا غلام قادیانی ہے, کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام انبیاء سے ایک رسول کے حوالے سے, سنیں بات توجہ سے, تمام انبیاء سے اور ان کے ذریعے ان کی تمام امتوں سے ایک رسول کے لیے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ اس ایک رسول پہ آپ سب نے ایمان بھی لانا ہے اور آپ لوگوں نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا, یہ ایک رسول جس کے بارے میں تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے عہد لیا گیا, یہ ایک رسول کون ہے؟ اس سے پہلے آپ دبے لفظوں میں اس ایک رسول کو مصدق رسول کے طور پہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی قرار دے چکے ہیں. یا تو اس کا اقرار کریں یا انکار کر دیں بھائی. اب میں جواب دوں اگر آپ خاموشی اختیار کریں. پہلے بھی آپ نے کاٹا ہے مجھے بات رکھنے کے دوران.
اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں جواب دوں گا. اب آپ نے بولنا نہیں میری تھا. اب میں آپ نے ہوسٹ میں آپ سے کر اچھا اگر ہوسٹ آپ بھائی ایک بات دیکھیے ذرا اگر بھائی آپ میں نے آپ سے امتیاز بات صاحب نہیں کر بولنا رہا ہے تو پہلے بھائی بولنا میں ہے. نہیں بولتا بھائی ابھی نہیں 15 منٹ بولتا میں نہیں سن لے میں میری خاموشی سے سنوں گا بات میری آپ کا. بھائی کوئی نہیں 15 منٹ بول رہا میری درخواست ہے ہوسٹ سے کہ بھائی جو میں نے سوال پوچھا ہے کیا وہ سوال اگر تو وہ سوال آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ واضح ہے تو ان سے کہیں کہ تقریر نہیں سوال کا جواب دیں پھر یہ شکریہ. اچھا آپ بیچ میں بولنا نہیں آپ نے. جب میں ختم ہو چکا ہوں پھر میں کہوں گا آپ بولنے پھر بولیں گے آپ, اس سے پہلے نہیں بولیں گے. کتنا ٹائم بولیں گے آپ؟ میں 2 منٹ بولوں 3 منٹ بولوں لیکن آپ نے بولنا نہیں. لیکن آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ مصدق رسول کون ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. اب خاموشی اختیار کرنی ہے آپ نے بولنا نہیں بالکل. کریں بات ہاں چلیں ٹھیک ہے. اب آپ نے بولنا نہیں, وعدہ کیا آپ نے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تمام رسولوں سے ہم نے صرف ایک رسول پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے, بلکہ بات تو ایک رسول پر ایمان لانے کی ہو نہیں رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ عہد یہ لیا گیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے. اب کتاب اور حکمت یہ نہیں فرمایا کہ کتب اور دے چکا ہوں. شریعتیں ماضی میں ایک سے زیادہ آئی ہیں, آپ جانتے ہیں. جب بھی یہ شریعت کتاب اور حکمت کسی رسول کو مل گئی ہے, نبی کو مل گئی ہے یا اس امت کو مل گئی ہے, اس کے بعد اس کتاب اور حکمت کا ایک مصدق رسول آیا ہے ہمیشہ. اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے تورات کی تصدیق کی. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا. تو یہ ماضی کی اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے. تو ماضی میں رسول آتے رہے تصدیقیں کرنے والے اسی میثاق النبیین کے مطابق. تو اس میثاق النبیین میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق لے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور شرط یہ ہے اس میثاق میں لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے چکا ہوں پھر ایک رسول آئے جو کہ اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. یہ ہے اصل میں جو شرطیں ہیں اس کی. تو ان شرطوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں, ان کو کتاب اور حکمت عطا ہوئی, اور اس میثاق کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی اور کتاب اور حکمت ملنے کی وجہ سے وہ اس میثاق میں شامل ہیں. تو لازم ہے کہ ان کے بعد ایک ایسا رسول آئے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. یہ ہے دعویٰ. اور اس کی تفصیل میں, دعوے کی تفصیل میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مرزا صاحب ہیں تو وہ ٹھیک کہہ سکتا ہے. آپ نے چیک کرنا کہ وہ آیا وہی رسول ہے یا نہیں ہے. ایک رسول کا آپ مکلف ہیں کہ اس پر ایمان لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایسا رسول جو کہ تصدیق کرتا ہے. اور بھائی مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی, کیا صرف مجھے نہیں آ رہی کہ سب کو نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو شاید ڈرائیونگ ابھی آ رہی, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بھائی, اچھا بھائی میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے, میں نے آپ کا پورا آرگیومنٹ سن لیا ہے. اب میں بول سکتا ہوں؟ جی بالکل بولیں. اب ذرا سنیں آپ. مجھے آپ نماز پڑھ لینے دیں, اس کی اچھی طرح تیاری مجھے آپ نماز پڑھ لینے دیں, اچھی طرح تیاری کریں اور پھر میں آ جاؤں گا 15 منٹ بعد, پھر بول رہے ہیں. بھائی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے نا, ابھی آپ نے اپنی پوری بات کر کے بھاگ رہے ہیں آپ. نہیں میں بھاگ نہیں رہا, میں 15 منٹ کے بعد حاضر ہوتا ہوں. چلے ابھی ہمارے پاس ہو گئے ہیں 5 بج کے, میرے پاس اس ٹائم 5 بجے ہوئے ہیں. آپ 5:15 پہ آئیے گا انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی ہے نا انشاءاللہ اسی سے بات آگے چلے گی. اب آپ جائیں نماز پڑھیں ذرا پہلے. ٹھیک, جزاک. جی عبد بھائی, ساحل بھائی, جب کوئی بات یہ کرے نا. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ایک منٹ. وعلیکم السلام. اچھا بات یہ ہے ساحل بھائی, عبد بھائی, جب یہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے مجھے تو نہیں پتا آپ کی کیا بات ہو رہی ہے. جب یہ قادیانی آپ کے سامنے آیات پڑھیں, انہوں نے خود سے اس تعریف گھڑی ہوئی ہے. جی فار ایگزامپل پتہ نہیں مجھے کسی نے تعریف کی ہے ان کے سامنے کہ نہیں. جیسے کوئی آپ میں سے کوئی تعریف کر دے کہ نبی رسول کا یہ معنی ہے, یہ رسول میں اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو جدید شریعت لے کر آئے, تو پھر خود سے ہی یہ کہہ کہ جی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے لہٰذا یہ آیات آپ کے خلاف ہے. خود ہی دعویٰ, خود ہی تعریف گھڑ کے اس کے اوپر آیات پڑھ کے
تو کہتے جائیں گے یہ دیکھو جی یہ آیات ہیں، کتنا ظلم یہ کرتے ہیں لوگ، تو خود سے ہی عقیدہ گڑھتے ہیں اور پھر خود سے ہی آیات پڑھ کے تو ہمارے اوپر تھوپتے رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آیت آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ آیت آپ کے عقیدے کے خلاف، جبکہ وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے ہمارا۔ جبکہ ان کا میں نے جو عقیدہ یا ان کا جو میں نے معاملہ سنا نا کہ بالکل فرق ہی کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے نبی اور رسول میں، جبکہ خود ان کی 2 کتب میں فرق موجود ہے۔ ضیاء بھائی آپ کو وہ مل گیا حوالہ مسند احمد کا، بداء الخلق کا، باب کا؟ جی میرے خیال سے مصروف ہے، وہ حوالہ اگر مل جائے نا تو وہ بھی ذرا میں نے خود بھی نہیں ڈھونڈا ابھی، ویسے یہ ویسے لے لینا چاہیے تھا حوالہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے، جب حدیث کا حوالہ دیا تو اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا، جب ملے تو ضیاء بھائی بتائیے گا۔ جی فیض بھائی آپ بات جاری رکھیے گا۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو سب بہن بھائیوں کو سلام، اور ہمارے محترم امتیاز بھائی کو خصوصی سلام، اور آپ کے صبر کے اوپر سر اللہ آپ کو اجر دے۔ 15 منٹ بعد وہ آئیں گے تو آپ ان سے گفتگو ضرور شروع کیجیے گا، ہم سب سنیں گے۔ لیکن ابھی جو انہوں نے حضرت نے بیان کیا سر، اس کی لاجک جو انہوں نے پیش کی ہے کہ جب ایک رسول آئے تو پیچھے والے رسولوں کی تصدیق کرے، تو اب پیچھے والی شریعت کا لدم ہو گئی۔ یہ بات حضرت عیسیٰ تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اب پہلے کے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر پہلے کا کوئی انبیاء، کوئی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں، جیسا کہ وہ عالم ارواح میں کر چکے ہیں۔ مطلب یہی کہ اپنی شریعت اب تم لوگوں کی نہیں چلے گی۔ اگر وہ آخری رسول آپ کے زمانے میں آ گیا تو آپ کے اوپر جو بھی نازل ہوا ہے اور اس نے تصدیق بھی کی، لیکن اب وہ تلاوتیں نئی آیات لے کے آیا جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو آپ کی شریعت منسوخ، اب آپ نے اس رسول کی شریعت پر چلنا ہے۔ یہی ان کی بات سے جو لاجک سمجھ آتی ہے، اس کے مطابق اگر اس مرزا غلام قادیانی کو پرکھا جائے تو ان سے سوال ہے، کیا مرزا غلام قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی اور احکامات لائے ہیں، کوئی اور شریعت لائی ہیں، کوئی نئی چیز لائی ہیں؟ کیونکہ جو آپ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ پہلے والے نبی جو ہیں ان کے اندر آ جائے تو انہوں اس نبیوں کی پہلوں کی تصدیق بھی کرے اور نئی آیات بھی لائے، تو تم نے نئے پر ایمان لانا ہے، یہ ان کے بقول، اور یہ انبیاء کے اوپر بھی شرط ہے۔ تو مرزا صاحب کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کیا یا تابع کیا، یا کیا نئی چیز ان پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ مجھے جماعت قادیان کا کوئی دوست بتا دے، وہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس آیت پہ ان سے مزید کلام کریں گے۔ جی ماشاءاللہ سے فیضی بھائی آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے جب عثمان رضوی بھائی آپ نے نا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کو جتنے آسن انداز سے کنکلوڈ کر دیا تھا نا، آلموسٹ اس وقت ہی بات ختم ہو گئی تھی۔ جو ہمارا مدعا تھا نا، جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس سے پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اس میں آ کے سدھو صاحب نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ اختلاف کیا تھا نا، جو بندے شروع سے ہمیں سن رہے تھے وہ بندے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس بات سے سدھو جاٹ صاحب نے ہمارے ساتھ اختلاف کیا تھا، آپ نے اس پوائنٹ کو بڑے آسان انداز سے ثابت کیا تھا ان کی کتاب سے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت یہ بات ختم ہو گئی تھی جب آپ نے اتنے آسان انداز سے ان کی کتابوں سے ثابت کیا۔ جب آپ نے بات کرنی شروع ہی کی نا، اسی وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ نے اس بات کو ماشاءاللہ سے اگلے 1-2 منٹ میں کنکلوڈ کر دینا ہے، اور آپ نے ایسے ہی کیا تھا، آپ نے کنکلوڈ کر دیا تھا ماشاءاللہ سے۔ دیٹ واز ویری نائس ٹو لسن یو۔ ساحل بھائی میں نیچے جا رہا ہوں، عامر حق بھائی اور شاید آہیر بھائی ہیں۔